اس دنیا میں کبھی بھی کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ انسرٹنٹی، انپریڈکٹیبلٹی ایک انہیرنٹ ایسپیکٹ آف لائف ہے اور ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. یہ دنیا اور اس سے جڑی کوئی بھی چیز ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے. خواہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، کسی سوچ سے ہے، آپ نیچر کے اوپر بلیو کرتے ہیں، خدا کے اوپر بلیو کرتے ہیں، یا جو بھی آپ کا بلیف ہے، لیکن یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ دنیا اور اس سے ہر جڑی چیز وہ ہمیشہ قائم نہیں رہے گی. اس لیے ہمیں چینج کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈینائل کے اندر نہیں رہنا چاہیے، اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ دس ہیز ہیپنڈ. کیونکہ اگر ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اس کی بہتری کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمارے ہاتھ کے اندر جو چیز ہے وہ ہماری انپٹ ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. پرابلم تب ہوتا ہے جب ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے یا جب ہم رزلٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمارے دائرہ اختیار کے اندر نہیں فال کرتی چیزیں. ہماری جو اختیار ہے وہ ہمارا رویہ ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر، کہ اس سچویشن کے اندر ہمارا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے، ہمارا ایکشن عمل کیا ہونا چاہیے، ہم نے اپنی سوچ کو کس طریقے سے قابو رکھنا ہے، کس طریقے سے ہم نے ویکر ایسپیکٹ آف آور تھاٹ پروسیس ہے اس کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرنا، جو سوائے ہمیں مزید اس دلدل کے اندر دھکیلنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتا. تو اس چیز کو ہم جتنا جلدی ایکسیپٹ کر لیں گے اتنا ہمارے لیے چیزوں کو مینیج کرنا ایزی ہو جائے گا. ادروائز ہم صرف ایک پیسو زندگی گزاریں گے جس میں ہر چیز جو بھی آپ کے ارد گرد آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہی چیز آپ کے اوپر حاوی ہوگی. آپ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آئیں گے کہ آپ کوئی بہتری لا سکیں. اس اپروچ سے ہوگا یہ کہ ہمیں ریالٹی کا اندازہ ہو جائے گا. اس ریالٹی کو جب ہم ایکسیپٹ کر لیں گے تو ہم غیر ضروری طور پہ چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیں گے، جس سے ہوگا کیا کہ آپ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ لے آئیں گے، نہ اس کی حد سے زیادہ نہ اس کی حد سے کم. تو وہ آپ کے اوپر اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوگی. ڈپینڈنسی کے لیے ایک سورس تلاش کرنی ہے اور وہ سب سے زیادہ ریلائبل سورس ہونی چاہیے. جس چیز کے اوپر بھی آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں آپ نے یہ ضرور کویشچن کرنا ہے اپنے آپ کو کہ جس سورس کے اوپر ہم تکیہ کیے ہوئے ہیں وہ سورس خود کتنی ریلائبل ہے. کیا وہ خود بھی تو کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ خود بھی تو کسی کی محتاج نہیں ہے. تو اپنی سورس کو اینالائز کریں کہ آپ کے مطابق سب سے زیادہ سرٹن، سب سے زیادہ مضبوط، ڈپینڈیبل کون سی سورس ہے، اور اس کے اوپر آپ ڈپینڈ کرنا شروع کریں. جب تک وہ سورس موجود ہے باقی کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ نہیں، میں رائٹ جگہ پہ ڈپینڈنٹ ہوں. ارد گرد آپ کے جو بھی معاملات نمودار ہو رہے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کا ایک اپروپریٹ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جائے گا اس اپروچ کے ساتھ. ادروائز یو ول بی اونلی اے وکٹم، یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ گڈ. اور پھر غیر ضروری امیدیں جو ہم نے جوڑی ہوتی ہیں ان کو وہاں سے ہٹا کے صحیح جگہ پہ امیدیں اپنی جوڑیں گے. جو آپ کی امیدوں کا مرکز و محور ہونا چاہیے، the center point of your hopes، آپ اس سینٹر پوائنٹ پہ آ جائیں گے. آپ غلط ذریعہ نہیں اختیار کریں گے اپنی خواہشات کے حصول کے لیے، اپنی ضروریات کے حصول کے لیے. آپ کو کافی حد تک پیس آف مائنڈ مل جائے گا. آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے اختیار میں جو چیز ہے آپ کے ذمے صرف وہی ہے. آپ جب اپنے حد سے آگے بڑھ کے اپنا اختیار نافذ کرنے کی کوشش کریں گے ان چیزوں کے اوپر جن پہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے تو وہاں سے پرابلم کا آغاز ہوتا ہے. وہاں سے یہ کوگنیٹو ڈسوننس، ذہنی انتشار کا ہم شکار ہوتے ہیں. جو میجر سٹریس ہوتا ہے وہ وہاں سے آپ کو ملتا ہے اور وہ برڈن بھی ہمارے اوپر ڈبل ہو جاتا ہے. ہمارا صرف ایک پارٹ کا برڈن ہے جو ہم نے لینا ہے، دوسرے پارٹ کا نتیجے کا برڈن ہمارے ذمہ نہیں ہے. ہم نے دونوں اینڈز کے برڈن لیے ہوتے ہیں اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو ہم وہ برڈن بھی اپنے سر کے اوپر ڈال لیتے ہیں کہ اب ایسا کیوں ہوا ہے، کیونکہ اب وہ تو ہو چکا ہے جو ہونا تھا.
اب اس کو فیس کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر سے کچھ خیر نکالی جا سکتی ہے، اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اسی چیز کے اوپر اٹک جاتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں ہے آخر۔